بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کسی گھر میں نئی بہو آتی ہے تو ایک ماں کے دل میں بیک وقت کئی جذبات جنم لیتے ہیں۔ خوشی بھی ہوتی ہے اور امید بھی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا خوف بھی دل میں موجود ہوتا ہے۔ خوف اس بات کا کہ جس گھر کو برسوں کی محنت اور محبت اور قربانیوں سے بسایا ہے، کہیں ایک نئے رشتے کے آنے سے اس گھر کے پرانے رشتے متاثر نہ ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس خوف کا حل بہو سے دوری اختیار کرنا اور ہر بات پر نظر رکھنا اور اسے ہر وقت آزمانا نہیں ہے۔ اس خوف کا بہترین حل سمجھداری اور صبر اور نئے رشتوں کو وقت دینا ہے۔ اور سمجھداری کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان جانتا ہو کہ کون سی بات کب اور کہاں اور کس کے سامنے کہنی ہے، اور کون سی بات وقت آنے تک دل میں محفوظ رکھنی ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 3 اہم باتیں بتاؤں گا جو نئی بہو کے آنے کے بعد اگر اپنے جلد بازی میں اس کے سامنے بیان کر دیں تو ممکن ہے برسوں سے بنی محبت میں شکوک پیدا ہو جائیں اور ایک خوبصورت رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے۔ یہ باتیں کسی کتاب اور کہانی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ زندگی کے مشاہدے اور ہمارے معاشرے کے بے شمار گھروں میں پیش آنے والے حالات کو سامنے رکھ کر کہی جا رہی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 3 باتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، گھر کے مکمل مالی حالات بہو کو فوراً نہ بتائیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ نئی بہو کے آنے کے فوراً بعد گھر کے مکمل مالی حالات اس کے سامنے نہ کھولیں۔ اب سوچ رہے ہوں گی کہ جب وہ اس گھر کا حصہ بن چکی ہے تو پھر مالی معاملات اس سے کیوں چھپائے جائیں؟ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر بات چھپانا دھوکہ نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی بھی حکمت ہوتی ہے۔ جب کوئی نیا پودا لگایا جاتا ہے تو مالی اسے فوراً تیز دھوپ میں نہیں رکھ دیتا، پہلے اسے مناسب ماحول دیتا ہے اور پانی دیتا ہے، سایہ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے ماحول کا عادی بناتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ پودا خود دھوپ اور بارش اور موسم کی سختیاں برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک نیا رشتہ بھی وقت مانگتا ہے۔ اگر شادی کے ابتدائی دنوں ہفتوں میں اب بہو کو گھر کے قرضوں اور آمدنی اور جائیداد، قسطوں اور اخراجات اور خاندان کے تمام مالی معاملات کی تفصیلات بتانا شروع کر دیں تو ممکن ہے وہ ابھی اب کے گھر کے نظام اور حالات اور طریقہ کار کو پوری طرح نہ سمجھتی ہو۔ ایسے میں ایک معمولی بات بھی اس کے ذہن میں غلط تاثر پیدا کر سکتی ہے۔ وہ سوچ سکتی ہے کہ شاید اس سے کچھ چھپایا جا رہا تھا، شاید گھر کے مالی حالات اس سے مختلف ہیں جیسے اسے بتایا گیا تھا۔ اور اگر وہ یہی باتیں اپنے میکے میں کسی قریبی شخص سے شیئر کر دے تو وہاں سے مشوروں کا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اور مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مشورہ دینے والے کو مکمل حقیقت کا علم نہ ہو سکتا ہے بہو کی نیت بالکل صاف ہو، وہ اپنی ماں اور بہن کسی سہیلی سے صرف باتیں شیئر کر رہی ہو، لیکن ایک بار کوئی بات گھر سے باہر نکل جائے تو پھر اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کی رائے بھی شامل ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی بہو کو بتایا جائے کہ گھر پر قرض ہے اور پلاٹ کی قسطیں چل رہی ہیں اور مالی حالات کچھ مشکل ہیں تو وہ یہ بات اپنی والدہ سے کہہ سکتی ہے۔ والدہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے جذبے سے اسے مشورہ دے سکتی ہیں کہ اپنی آمدنی الگ رکھو، اپنے سامان کا خیال رکھو اور ہر مالی معاملے میں احتیاط کرو، اور سسرال والوں پر فوراً مکمل بھروسہ نہ کرو۔ یہاں کسی کی نیت خراب نہیں تھی، نہ بہو کی اور نہ اس کی ماں کی اور نہ ساس کی، لیکن ایک ایسی بات جو وقت سے پہلے کہی گئی اس نے شکوک و شبہات کا بیج بونا شروع کر دیا۔ اس لیے شروع میں صرف اتنا بتائیں جتنا روزمرہ زندگی اور ضروری معاملات کے لیے ضروری ہے۔ باقی باتیں وقت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اور ضرورت کے مطابق خود بخود سامنے آتی جائیں گی، کیونکہ اعتماد ایک دن میں نہیں بنتا، یہ قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے۔ نمبر 2، گھر کے پرانے جھگڑے اور رنجشیں فوراً نہ بتائیں۔ دوسری انتہائی اہم بات یہ ہے کہ نئی بہو کے سامنے خاندان کے پرانے جھگڑے اور رنجشیں اور اختلافات شروع ہی میں بیان نہ کریں۔ ہر گھر میں ماضی کی کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، کبھی نند اور بھابھی میں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی بہن بھائیوں میں جائیداد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی دیورانی جیٹھانی میں کوئی ناراضی ہو جاتی ہے، اور کبھی بیٹے اور والد کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے
جب نئی آنے والی بہو کو شروع ہی میں خاندان کے ہر فرد کی پرانی کہانیاں سنائی جانے لگیں۔ کبھی ساس یہ سوچ کر بتاتی ہے کہ بہو کو پہلے سے حقیقت معلوم ہونی چاہیے، کبھی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اور کبھی اس لیے کہ بہو کو کسی مخصوص رشتے دار سے محتاط کیا جا سکے۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر آپ کسی نئے مہمان کو اپنے گھر بلائیں اور پہلے ہی دن اسے خاندان کے تمام پرانے جھگڑے اور شکایتیں اور اختلافات سنانا شروع کر دیں، تو اس مہمان کے ذہن میں آپ کے گھر کی کیا تصویر بنے گی؟ وہ ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گا۔ بالکل یہی چیز نئی بہو کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اسے ہر رشتے کو اپنی نظر سے سمجھنے کا موقع دیں۔ اگر آپ اسے پہلے ہی بتا دیں کہ فلاں ایسی ہے اور فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں سے ہمارا برسوں سے اختلاف ہے، تو ممکن ہے وہ اس شخص کے ساتھ تعلق بننے سے پہلے ہی اس کے بارے میں منفی رائے قائم کر لے، اور پھر وہ شخص خواہ اس کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے ذہن میں پہلے سے بنائی گئی تصویر آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ ایک ساس نے اپنی بہو کو خاندان کی ایک پرانی جائیداد کی رنجش شیئر کی۔ اس معاملے میں نند اور ساس کے درمیان برسوں پہلے اختلاف ہوا تھا۔ بہو نے یہ بات سننے کے بعد نند کے ساتھ ایک غیر محسوس فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ نند نے بھی بہو کا سرد رویہ محسوس کیا اور آہستہ آہستہ اس نے گھر آنا کم کر دیا۔ یوں ایک ایسا پرانا مسئلہ جو شاید وقت کے ساتھ ختم ہو چکا تھا، ایک نئی نسل کے رشتے میں بھی داخل ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھیں، پرانی رنجشیں آپ کے ماضی کا حصہ ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بہو کے مستقبل کا بھی حصہ بنے۔ ہر رشتے کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کا موقع دیں۔ اگر کبھی کوئی بات واقعی بتانا ضروری ہو تو مناسب وقت کا انتظار کریں، نرمی سے بتائیں اور غیر جانبدار رہیں، اور کسی کے خلاف دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کسی کے بارے میں رائے پہلے سے بنا دینا اسے خود سمجھنے کا موقع چھین لینا ہے۔ 3. اپنے بیٹے کی کمزوریاں اور شکایتیں بہو کے سامنے نہ کھولیں۔ تیسری اور آخری بات شاید سب سے زیادہ نازک ہے، اپنے بیٹے کی ہر کمزوری اور ہر غلطی اور ہر بری عادت اور ہر پرانی شکایت نئی بہو کے سامنے شروع ہی میں بیان نہ کریں۔ یہاں ایک بات واضح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں یا بہو سے جھوٹ بولیں، ہرگز نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ماں اور بیٹے کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسی رشتے تک محدود رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ بہت سی مائیں محبت اور شکایت کے انداز میں بہو سے کہتی ہے، میرا بیٹا بچپن سے ایسا ہی ہے اور یہ بہت ضدی ہے، اسے غصہ بہت آتا ہے، یہ پیسے خرچ کرنے میں احتیاط نہیں کرتا، اس کی یہ عادت بہت خراب ہے۔ ماں کا مقصد شاید بہو کو پہلے سے تیار کرنا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نئی دلہن ابھی اپنے شوہر کو خود سمجھنے کے مرحلے میں ہوتی ہے۔ وہ اپنی محبت اور اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے اپنے شوہر کی شخصیت کو جان رہی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر اسے پہلے ہی شوہر کی خامیوں کی ایک لمبی فہرست دے دی جائے تو اس کے ذہن میں ایک منفی تصویر بن سکتی ہے، پھر شوہر کی کوئی معمولی غلطی بھی اسے غیر معمولی محسوس ہونے لگتی ہے۔ مثلاً اگر اسے پہلے سے بتایا گیا ہو کہ میرا بیٹا بہت غصے والا ہے، تو کل شوہر کسی دن تھکن کی وجہ سے قدرے اونچی آواز میں بات کرے گا تو ممکن ہے بہو فوراً سوچے، ہاں مجھے تو پہلے ہی دن بتایا گیا تھا کہ یہ غصے والا ہے، اور وہ ایک معمولی واقعے کو بھی اسی منفی تصور کے ساتھ دیکھنے لگے۔ اس کے برعکس اگر اسے اپنے شوہر کو خود سمجھنے کا موقع دیا جائے تو وہ وقت کے ساتھ اس کی عادتیں اور خوبیاں اور کمزوریاں خود پہچان لے گی، اور جب محبت کے ساتھ کسی کی خامی سامنے آتی ہے تو اسے سنبھالنے کا راستہ بھی انسان خود تلاش کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر اس کی شکایتیں بہو کے میکے والوں اور رشتہ داروں محلے کی خواتین کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے۔ یاد رکھیں، ماں اور بیٹے کے درمیان ناراضگی آج ہے تو کل ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ماں غصے میں بیٹے سے ناراض ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہی بیٹا اس کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر غصے میں کہی ہوئی بات باہر نکل جائے تو دوسرے لوگ اسے اسی شدت سے یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر بیٹا غلطی کرے تو اسے سمجھائیں، نصیحت کریں، اور ضرورت ہو تو ناراض بھی ہوں، لیکن اس کی خامیوں کو لوگوں میں موضوع گفتگو نہ بنائیں۔ خاندانی شکایتیں باہر لے جانے سے مسئلہ کم نہیں ہوتا، اکثر اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔
اب ان تینوں باتوں پر عمل کیسے کریں؟ صرف یہ جان لینا کافی نہیں کہ کیا نہیں کہنا، بلکہ یہ سیکھنا بھی ضروری ہے کہ اپنی زبان اور جذبات کو کیسے قابو میں رکھنا ہے۔ پہلا اصول، خود سے ایک سوال کریں۔ جب بھی آپ کو بہو سے کوئی ذاتی اور خاندانی بات کہنے کا دل کرے تو پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ بات ابھی کہنا ضروری ہے؟ پھر دوسرا سوال کریں، کیا اس بات سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا یا کمزور ہونے کا امکان ہے؟ اگر جواب یہ ہو کہ ابھی اس بات کا کوئی فائدہ نہیں اور نقصان کا امکان زیادہ ہے تو خاموش رہ جانا بہتر ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ حکمت ہے۔ دوسرا اصول، جواب دینے سے پہلے ایک لمحہ رکیں۔ اکثر انسان جذبات میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پر بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی راز اور شکایت یا پرانی بات زبان پر آئے، ایک لمحے کے لیے رک جائیں، سوچیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ بات واقعی کہنی بھی ہے یا نہیں۔ تیسرا اصول، دل کا بوجھ بہو پر نہ ڈالیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی پرانی تکلیف اور رنجش یا پریشانی ہے تو اسے ہرگز نئی بہو کے دل کا بوجھ نہ بنائیں۔ کسی سمجھدار اور غیر جانبدار اور قابل اعتماد شخص سے بات کریں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دل کھول دیں۔ بہو کو اپنے ماضی کے زخموں کا بوجھ اٹھانے والا نہ بنائیں۔ ایک آخری اور سب سے اہم بات، یہ تینوں اصول دراصل ایک ہی اصول کی مختلف شکلیں ہیں۔ وقت کا احترام کریں۔ ہر رشتہ اپنے وقت پر مضبوط ہوتا ہے۔ جس طرح پھل کو وقت سے پہلے توڑ لیا جائے تو وہ کچا اور کھٹا ہوتا ہے، لیکن وہی پھل وقت پر پک جائے تو میٹھا اور خوش ذائقہ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح رشتوں میں اعتماد بھی وقت کے ساتھ آتا ہے۔ ممکن ہے آج آپ کی بہو آپ کے لیے ایک نئی لڑکی ہو، لیکن کل وہ آپ کی اپنی بیٹی جیسی بن جائے۔ ممکن ہے آج اب دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، لیکن کل وہ آپ کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات شیئر کرے۔ لیکن اس کے لیے اسے وقت اور عزت، اعتماد اور اپنی جگہ دینا ضروری ہے۔ اسے اپنے گھر کو خود سمجھنے دیں، اپنے شوہر کو خود جاننے دیں، رشتوں کو اپنے تجربے سے پہچاننے دیں۔ کیونکہ کچھ راز وقت کے ساتھ کھلیں تو اعتماد بن جاتے ہیں، لیکن وہی راز جلد بازی میں کہہ دیے جائیں تو غلط فہمیاں بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، گھر صرف اینٹوں اور دیواروں اور چھت سے نہیں بنتا۔ گھر بنتا ہے صبر سے اور سمجھداری سے، احترام سے اور محبت سے، اور صحیح وقت پر صحیح بات کہنے کی حکمت سے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے گھروں کو ہر طرح کی غلط فہمی اور بدگمانی اور رنجش سے محفوظ فرما، ہمارے رشتوں میں محبت پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ ساس اور بہو کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا فرمائے اور ہر گھر کو سکون، رحمت اور محبت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔